اچھا، آپ 15 دن پہلے میرے پاس آئے تھے اور یہاں پہ آپ داخل تھے میرے ساتھ، جی سر. اور کل آپ جا رہے ہیں چھٹی، جانے والے ہیں بالکل سر. ڈسچارج ہو رہے ہیں. جی سر انشاءاللہ. آپ کو والد صاحب اور فیملی والے لائے تھے. جی سر. ان کی رپورٹ تھی کہ 3 مہینے سے آپ کی ذہنی حالت بگڑ گئی تھی. بگڑ گئی تھی بالکل سر. اور آپ اس وقت مطلب نیند نہیں آتی تھی، آپ کو غصہ بہت آتا تھا، شک شبے آتے تھے، لڑائی مار کٹائی کرتے تھے، اور خود اپنے ساتھ باتیں کرتے تھے، خود اپنے ساتھ ہنستے تھے. کبھی کبھی آپ نے آپ کو بڑا مطلب ایک طاقتور اور ایک بڑا معتبر قسم کا سمجھتے تھے. جی سر. اب جب کل جا رہے ہیں تو اب آپ کی طبیعت کیسی ہے اور آپ کس طرح محسوس کرتے ہیں؟ ابھی تو الحمدللہ ہم بالکل صحیح ہے. جب پہلے میں آیا تھا ہم کو تو معلوم بھی نہیں ہے ہم کون سا راستے میں آیا، کون سا جگہ میں ہم تھے، تو ہم کو پتہ نہیں تھا. ابھی الحمدللہ ہمارا 15 دن ہو گیا. ابھی تو کھانا بھی کھاتے، پانی بھی پیتے، سب محسوس کرتے، سب الحمدللہ برابر ہے. نیند ٹھیک ہے آپ کی؟ نیند بھی برابر ہے. موڈ کس طرح ہے؟ طبیعت کس طرح ہے؟ موڈ بھی ابھی صحیح ہے. پہلا غصہ بھی زیادہ تھا. اچھا، کان میں کوئی ریبی آوازیں تو نہیں آتی؟ پہلا تھا، ابھی نہیں ہے. شک شبے آپ لوگوں پہ تو نہیں، پہلے جب دبئی سے آیا تھا ہمارا یہی پرابلم تھا. اور ایئرلائن پر بھی میں بھی آیا تھا، میں سے مطلب محسوس کر رہا تھا. ابھی الحمدللہ سب برابر ہے، کچھ پرابلم تھوڑا سا نہیں. اونچا بولیں تھا. کچھ پرابلم نہیں ہے، سب الحمدللہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا، آپ پروفیشنلی کیا کام کرتے ہیں؟ ہم جی کار مکینک ہے. اچھا، اور آپ کون سا نشہ استعمال کرتے تھے اور کب سے کرتے تھے؟ ہم تقریباً 27 سے ہم یہ گانجا پیتے. 27 سے گانجا پیتے. 27 سال سے 27 سال سے ہم یہ مطلب چرس پیتے. چرس پیتے. اور جب پاکستان ادھر ہم لوگ ادھر آتے ادھر ملتے ہیں. یہاں پہ مطلب ہے آپ کتنا سگریٹ پیتے تھے چرس کا؟ یہاں تقریباً میں دن میں 400 روپے کا پیتا تھا. 400 کا 1.5 تولے سے ہم پیتا تھا. آپ کی اپنی ایک بیوی تھی، ایک وائف آپ بتا رہے تھے کہ پہلی بیوی تھی. جی سر. اس کے کتنے بچے ہیں؟ پہلا والا کا تو 4 ہے. اچھا، پھر یہ دوسری شادی کس طرح ہوئی آپ کی؟ یہ میرا ایک دوست تھا، ہمارے پاس گیراج میں کام کر رہا تھا دبئی میں ہمارے ساتھ کام کر رہا تھا. اس کو میں نے بولا کہ ہم کو مطلب ایک ایسے ہم شادی کرے گا کہ ہمارے پاس دبئی میں ادھر مطلب ساتھ رہے گا. یعنی دوسری شادی کا. دوسری اس نے مجھے بولا آپ میرے کو ایک کار دے دو یا کچھ بیگ میں کچھ پیسہ دے دو، ہم شادی آپ کو کروا کے دے گا. ٹھیک. میں نے بولا ٹھیک ہے. اس کو گھر کے ساتھ میں بات کیا تھا اور اس کو ہم پیسہ دیا. کتنا پیسہ دیا؟ اس کو میں تقریباً 70,000 پاکستانی روپیز میں دیا تھا. ٹھیک ہے. جی سر. پھر اس کے بعد اس نے میرے کو بولا یہ لڑکی ہے، پکچر بھی دکھایا. 500 اس کا لگا دیا. اس کا دوسرا بھائی تھا، وہ بولتے 500 ہم کو دے دو، باقی جو اب اس کے ساتھ جو بات ہو گیا وہ اس کا ساتھ ہے. یعنی یہ اس کی بھتیجی تھی؟ اس کی بھتیجی تھی. اچھا، پھر باپ سے کیا بات ہوئی؟ انہوں نے کتنے پیسے لیے؟ ہاں، اس نے بولا میرے لیے موبائل لے لو. اچھا. 1500 کا پاکستانی 15,000 کا ایک موبائل خریدا. کوئی نقد پیسے بھی آپ نے دیے؟ ہاں، پھر بعد میں 70,000 اس کو الگ دیا. پھر آپ کی شادی ہو گئی. پھر میرا شادی. دوسری شادی کب ہوئی؟ یہ دوسرا کا بات ہے. یہ دوسری شادی کب ہوئی؟ کتنا سال؟ تقریباً یہ 2019 میں. پھر یہ آپ کی بیوی دونوں آپ کے ساتھ رہی؟ جی بالکل ہمارے ساتھ نہیں. پہلے ایک لے کے گیا. ہاں. ایک اس نے 14 دن گزارا. 14 دن اس نے ہمارے ساتھ لڑائی کیا. 14 دن بعد یہ دبئی سے واپس ادھر آیا. یہ دوسری بیوی واپس دبئی سے بھاگ کے آیا. اس کا چاچا بھی آیا تھا، دوسرا بھی آیا تھا. ہاں، بولتے آپ اس کے ساتھ مطلب ٹائم نہیں گزار سکتے، ہم یہ لے کے جائے گا. وہاں پہ کیا کرتی رہی؟ کچھ الٹی پلٹی باتیں کہ مجھے کیا پسند ہے، یہ پسند ہے، کیا؟ وہ بولتے ہم کو یہ لڑکا پسند ہے. میں بولا ہم پٹھان ہیں، آپ لوگ ایسے بات نہیں کرو. تو کبھی ایک ہی کا کہتی تھی یا کبھی ایک کا کہتی تھی، کبھی دوسرا کا کہتی تھی؟ نہیں، کبھی ایک بولتا تھا کبھی دوسرا بولتا تھا. بہرحال وہ
ایک پولیس میں ہے بولتے وہ ہمارا پسند ہے. اچھا. ایک شیعہ تھا بولتے وہ بھی ہمارا پسند ہے. پھر بہرحال افغان ہو گئی, یہ واپس آ گئی. واپس آ گیا. اچھا. پھر اس کے بعد میں نے بولا چلو مشکل نہیں ہے. اچھا, یہ ڈیمانڈ بھی تھی کہ گھر میں کیا میرے لیے کیا بنا ہے, کمرے کا کچھ؟ ہاں, یہ پھر بعد میں بولا ہم ادھر ملک جائے گا, ہمارے لیے الگ روم بناؤ. ٹھیک ہے. میں نے بولا ٹھیک ہے, اس کے لیے میں نے الگ روم بنایا. اچھا. پھول فرنیچر بھی میں نے لے لیا. اچھا. پھر اس نے ادھر 2 منٹ بھی نہیں گزارا. اچھا. پھر بولتے ہم دبئی جاتے ہیں. ٹھیک. پھر میں نے اس کے لیے کیا کیا, میں نے ٹکٹ کروا کے پھر میں دبئی لے کے آیا. اچھا. دبئی میں لے کے گیا. دبئی میں یہ لے کے گیا, اس نے تقریباً ادھر 10 مہینے 8 مہینے سے گزارا اور روم کے پاس آیا بھی نہیں ہے. آپ کے پاس؟ ہاں, وہ روم ایسے خالی پڑا ہے. اچھا. میرا دماغی حالت خراب ہو گیا. خراب ہوتا گیا آپ پہ, آپ کی ذہنی پریشانی, ٹینشن؟ ہاں, پورا وہ میرا خراب ہو گیا. ابھی تک وہ روم ایسے خالی پڑا ہے. وہاں پہ دبئی میں؟ دبئی پر تو وہ تو ہم لوگوں نے بس ایسے سامان بیچ دیا. اچھا. پورا سب کچھ. نہیں, کون سے روم میں نہیں, یہاں پہ جو روم بنایا کمرہ دبئی میں؟ اچھا, وہ نہیں آئی وہاں؟ وہ نہیں آیا. پورا سب کچھ. ہاں, بولتے بس ہم نہیں آتے, ہم کو پاکستان میں زمین خرید کے دے دو. ٹھیک ہے. پھر واپس دوبارہ گئے اور اب زمین کا مطالبہ کر رہی ہے. ابھی بولتے ہم کو 3 مرلہ 4 مرلہ زمین دے دو. اچھا, زمین لے لو, گھر لے لو. ہاں, مطلب زمین لے لو, ہمارے لیے گھر بنا کے دے گھر دو. بنا رہا. اب وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتی ہے یا آپ کے ساتھ رہتی ہے؟ وہ ماں باپ کے ساتھ رہتے. خود چلی گئی ہے؟ خود چلا گیا. آپ جب گئے تو اس کا وہ جو دوست تھا, اس کا جو چچا تھا, ہاں, اس کا کیا رویہ تھا آپ کے ساتھ, کیا بدتمیزی کی اس نے؟ اس کے ساتھ جب میں بات کیا, میں بولا یار یہ آپ کا پتیجے ایسے بات کر رہے, وہ بولتے اوکے مشکل نہیں, ہم بات کروائے گے, دے گا. اس کے سامنے بھی بولا ہاں میرے کو یہ لڑکا پسند ہے. اچھا. ہاں, میں بولا یہ دیکھو یہ کیا بات کرتے, وہ بولتے ہم سمجھائے گا. اچھا. پھر میں نے کل پوچھا, میں بولا کیا, وہ بولتے آپ خود یہ لڑکی مارو, گولی سے مارو. اچھا. میں نے بولا ہم نے تو کبھی مطلب چندس کو بھی, مینڈک کو بھی, وہ بھی میں نے نہیں مارا ہے. کو ہم تو پورے دبئی میں پردیس گزارا. ٹھیک ہے. میں کیسے یہ مارے گا؟ ٹھیک ہے. اب یہ یہاں پہ ہے, اپنے گھر میں ہے اور مطالبہ کرتی ہے. کیا مطالبہ کرتی ہے؟ ہم کو زمین اور گھر بنا کے دے دو. اچھا. اور آپ جب چلے گئے تو یہی دوست نے کیا آپ کو پسٹل نکالی؟ میں چلا گیا. میں بولا وہ کہ مشکل نہیں, ہمارا باپ کا بھی کچھ نہ کچھ زمین ہے, آپ میرے ساتھ آ جاؤ. مشکل نہیں, ہمارے ساتھ آ جاؤ, زمین دے گا, مشکل نہیں ہے. آرام سے سب ہو جائے گا. ادھر ہم لوگ گیا, ایسے چارپائی میں ہم لوگ بیٹھ گیا. وہ آ گیا, میرے اوپر پسٹل نکالا اور بچی بھی تھا ہمارے ساتھ, اور بولتے دفع ہو جاؤ. نہیں ہے. ہاں, گھر سے وہ لوگوں نے, ہاں میرے پاس گاڑی تھا ایک سلائی, ہم اس لوگوں نے گھر سے دکھ کر سے باہر نکالا. کیا تمہارے ساتھ نہیں چھوڑتے؟ نہیں چھوڑتے. پھر نہ میں نے گاڑی دیکھے, نہ میں ڈرائیور دیکھے. اس دن سے لے کر تقریباً 15 دن پہلے ہم پاگل تھا. تو مطلب ان جو سماجی یا جو گھریلو مسائل جو ہے اس کی وجہ سے آپ کی پریشانی بڑھتی گئی. چرس آپ نے زیادہ کر دیا. پھر میں نے چرس بھی شروع کیا, اسموکنگ, خالی سگریٹ بھی شروع کیا. چرس تو پہلے سے پیتے تھے نا؟ خوب زیادہ کیا. کھانا چھوڑ رہا تھا. ہاں, تو اسی طرح ہے کہ آپ کو ذہنی بیماری مطلب اس کی وجہ سے بن گئی تھی. ایک تو وہ جو مشکلات تھی, ٹھیک ہے. دوسری یہ کہ بعض لوگوں پہ پھر چرس راس نہیں آتی, ریئیکشن کرتی, یا پہلے خش سے جب وہ کر لیتے ہیں یا کچھ عرصے بعد وہ جو چرس ہے وہ ریئیکشن کرتی ہے. چرس جو آپ کی بدن تک جاتا ہے, خون تک میں شامل ہوتا ہے, پھر خون سے دماغ تک جاتا ہے, تو اس کے جو نیورونز ہیں, جو وہاں قدرتی دوائیاں ہیں, جس طرح بیچ میں تیزاب ہوتا ہے, اس میں تبدیلی لے آتا ہے اور آپ حقیقت سے کٹ جاتے ہیں. پھر آپ کو چیزیں الٹی, اس کا الٹا مطلب لیتے ہیں, پھر شک شبے آتے ہیں, کانوں میں آوازیں آتی ہیں جس طرح آپ کا تھا, اور پھر اپنے ساتھ ہنسنا اور باتیں کرنا اور مارنا اور سب چیزیں تھی. آپ اس سے نکل آئے. تو ایک تو یہ ہے کہ شکر ہے آپ اس سے نکل آئے. ایک تو یہ کہ دوائی بند نہیں کرنی ہے, ٹھیک ہے. چرس نہیں پینا ہے. چرس آپ پہ ریئیکشن کرتی ہے. خالی سگریٹ بھی نہیں پینا ہے.
کوئی مسئلہ ہو زندگی کا اس کا حل چرس نہیں. زندگی میں مسائل آتے ہیں, ٹھیک ہے, چرس سے آپ پناہ تو حاصل کر لیتے تھے, ایک فرار تو حاصل کرتے تھے, لیکن وہ اس کا حل نہیں تھا بلکہ آپ کو پاگل پن کی طرف لے گیا. ٹھیک ہے, تو یہ ایک دوائی لینی ہے, چرس مرس نہیں پینا ہے, سگریٹ نہیں پینا ہے, اور اس پہ سوچ سمجھنا ہے. یہ جو آپ نے خود جو اب ایک آپ نے دی ایک فیصلے تک گئے اور ایک آپ کے لیے مشکل بن گئی. آپ تو چاہتے تھے کہ مجھے خوشی ملے گی, یہ دوسری شادی اور آرام سے ہوگی, بلکہ اب یہ عذاب بن گئی آپ کے لیے. تو اس کو مطلب ہے اب اس کو آپ کو حل کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب آیا مطلب ہے آپ یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے اپنے بڑوں کے ساتھ بیٹھ کر کہ یا تو یہ کہ جو بھی مطالبے کرتے ہیں اس کو ماننا ہے, یہ جو گھر مجھ بناؤ, یہ زمین بیچو, میرے نام کر دو, یہ کر دو, وہ کر دو, یا آپ اسے مطلب ہے فیملی اور آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ تمہارے لیے میں نے کمرہ بنایا ہے, تم ہمارا یہ گھر ہے, میں آپ کی ساری ذمہ داری لیتا ہوں اور لیتا رہا ہوں, تو آپ اپنے آئیں اور اپنے میرے ساتھ اس گھر میں رہیں. ٹھیک ہے, تو آپ مطلب اس پہ آئیں کہ وہ آپ کے گھر آ جائے. ٹھیک ہے, یا آپ چاہیں کہ نہیں جس طرح وہ مطلب وقت کے ساتھ مطالبے بڑھاتے رہیں اور آپ اس میں مطالبوں کو پورا کرتے رہیں, اور اس میں مطالبے میں وقت کے ساتھ زیادتی پیدا ہو گئی اور ڈیمانڈ بڑھتے گئے, تو یا آپ اس کی طرف جائیں گے یا پھر آپ اس کو اپنے طور پہ اپنی جو اپنا طور ہے اپنی ٹریک پہ ایک لکیر پہ آپ اس کو لائیں گے کہ آپ کے ساتھ زندگی گزارے. ٹھیک ہے, وہ تو آپ کا خاندانی فیصلہ ہے. تو شکر ہے کہ آپ اسے نکل آئیں, اور حل جو ہے وہ مطلب ہے کہ مشکل کا کوئی مسئلہ ہو اس کا حل چرس میں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اس کو سمجھنا پڑتا ہے, اس کا اپنے ساتھ رکھنا پڑتا ہے کہ مسئلہ کیا ہے, اپنے سامنے رکھیں, پھیلائیں, اس کا کیا حل ہو سکتا ہے, صلاح مشورہ کریں, مسئلہ حل کریں اور آگے بڑھیں. ٹھیک ہے جی, آپ کل انشاءاللہ جائیں گے اور اس چیزوں کا خیال رکھیں گے, اور 1 مہینے بعد دوبارہ معائنے کے لیے تشریف لائیں گے. ٹھیک ہے, تھینک یو.